کراچی میں ڈیرا ڈالے بیٹھی امریکی خاتون کا مجرمانہ ریکارڈ نکل آیا۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ کراچی میں ڈیرا ڈالے بیٹھی امریکی خاتون کا مجرمانہ ریکارڈ نکل آیا۔ آپ کو بتائیں کہ اونیجا کو فروری 2021 میں امریکی ریاست جنوبی کیرولینا کی کاؤنٹی چارلسٹن میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ اس کا مجرمانہ ریکارڈ ہے۔ مجرمانہ ریکارڈ میں پتہ چلا ہے کہ خاتون پر وارننگ کے باوجود کسی دوسرے شخص کے گھر میں زبردستی گھسنے کا اعلان بھی تھا۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی خاتون نے کراچی سے واپس جانے کی شرط رکھتی ہے۔ امریکی خاتون کہتی ہے کہ اپنے شوہر کو تلاش کر رہی ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ دبئی چلی جاؤں گی۔ امریکی خاتون نے کہا ہے کہ مجھے پیسے دیے جائیں، حکومت مجھے $1,00,000 دے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی خاتون اونیجا اینڈریو رابنسن کو واپس بھیجنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہونے کے بعد اب وہ فلاحی ادارے میں موجود ہے۔ رمضان چھیپا کہتے ہیں کہ امریکی خاتون ٹیپو سلطان تھانے میں تھی۔ رمضان چھیپا نے بتایا کہ ان کی طبیعت آرام نہ کرنے کے باعث خراب ہے۔ رمضان چھیپا کہتے ہیں کہ خاتون کے رہنے کا انتظام کیا ہے، خاتون میری بہن ہے، جب تک چاہے یہاں رہ سکتی ہے۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، کراچی میں ڈیرا ڈالے بیٹھی امریکی خاتون کا مجرمانہ ریکارڈ نکل آیا ہے۔ صورتحال کیا ہے، یہ خاتون کے بارے میں مزید اپڈیٹس دیتے ہیں ہمارے ساتھ اینکر پرسن تجزیہ کار رخشان میر لائن پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی رخشان۔ جی بالکل، 19 سالہ پاکستانی نوجوان نڈال میمن پر دھوکہ دہی کا الزام عائد کرنے والی 33 سالہ امریکی خاتون جو کہ اس وقت کراچی کے علاقے گارڈن میں واقع ایک رہائشی عمارت کے باہر ڈیرا ڈالے بیٹھی ہے، اس کا امریکہ میں کچھ کرمنل ریکارڈ سامنے آ گیا ہے۔ 33 سالہ اونیجا کراچی کے رہائشی 19 سالہ نڈال میمن سے سوشل میڈیا پر محبت میں مبتلا ہونے کے بعد کراچی پہنچی تھیں اور 11 اکتوبر 2023 کو کراچی میں ان کی فلائٹ تھی۔ کراچی میں انہوں نے لینڈ کیا اور اس کے بعد ان کی مبینہ طور پر نڈال میمن کے ساتھ چند ملاقاتیں ہوئیں، کچھ عرصہ یہ رابطے میں رہے، جس کے بعد نڈال میمن نے ان کے ساتھ شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اپنا تمام تر رابطہ منقطع کر دیا۔ کئی ہفتے کراچی کی سڑکوں پر بے یار و مددگار پھرتی رہیں اور پھر ایک این جی او کی جانب سے ان کو لک آفٹر کیا گیا، ان کے قیام و طعام کا بندوبست کیا گیا اور پھر اسی این جی او کی جانب سے ان کے واپسی کے ٹکٹ کا بندوبست بھی کیا گیا اور تمام تر اخراجات جو ہے اس این جی او نے اٹھائے۔ لیکن 2 روز قبل خاتون نے ایئرپورٹ پر نہ صرف ایئرپورٹ کے سٹاف کے ساتھ تلخ کلامی کی بلکہ امریکہ واپس جانے سے صریحاً انکار کر دیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ نڈال میمن سے شادی کر کے پاکستان میں ہی رہنا چاہتی ہیں اور پھر ایئرپورٹ سے کسی نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئیں اور پھر وہاں سے یہ اس نامعلوم مقام سے کراچی کے علاقے گارڈن میں پہنچ گئیں اور اس 19 سالہ نوجوان نڈال میمن کے گھر کے باہر انہوں نے ڈیرا ڈال لیا۔ لیکن نڈال میمن اپنی فیملی کے ہمراہ پہلے ہی وہ فلیٹ چھوڑ کر جا چکا تھا اور وہ بھی کسی نامعلوم مقام پر منتقل ہو چکا تھا۔ گزشتہ 2 روز سے اس خاتون کے نہ صرف بہت سے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں بلکہ خاتون کی جانب سے مطالبات کی ایک لمبی فہرست بھی سامنے آ چکی ہے، یہاں تک کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور میئر کراچی بھی لب کشائی سے خود کو باز نہیں رکھ سکے اور اس سارے معاملے پر انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ یہ جو خاتون ہے جن کا نام اونیجا اینڈریو رابنسن ہے، ان کا امریکہ میں مجرمانہ ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ آن لائن موجود ریکارڈ میں خاتون کا مگ شاٹ بھی موجود ہے، یعنی وہ تصویر جو گرفتاری کے بعد لی جاتی ہے اور اس تصویر سے تصدیق ہوتی ہے کہ یہ ریکارڈ اسی خاتون کا ہے جو کراچی میں موجود ہیں اور پاکستانی نوجوان سے ملنے کے لیے اس وقت بے حد مضطرب ہیں۔ خاتون کی جو تاریخ پیدائش ہے وہی ہے جو کراچی آنے والی خاتون کے پاسپورٹ پر درج ہے اور اس ریکارڈ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اونیجا کو فروری 2021 میں امریکی ریاست جنوبی کیرولینا کی کاؤنٹی چارلسٹن میں گرفتار کیا گیا تھا اور اس خاتون پر وارننگ کے باوجود کسی دوسرے شخص کے گھر میں زبردستی گھسنے کا اعلان تھا اور یہ جو ریکارڈ ہے یہ امریکہ میں گرفتاریوں سے متعلق ریکارڈ رکھنے والی ایک غیر سرکاری ویب سائٹ مگ شاٹ زون پر موجود ہے اور یہ سرکاری ریکارڈ ہرگز نہیں ہے۔ اس ریکارڈ سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ گرفتار ہونے والا شخص واقعی جو ہے وہ مجرم ثابت ہوا ہے اور البتہ یہ بات تو طے ہے کہ یہ جو خاتون کا جو ریکارڈ ہے جو مگ شاٹس نامی اس ویب سائٹ پر موجود ہے، اس خاتون کی جو تاریخ پیدائش پاسپورٹ پر ہے اور اس ویب سائٹ پر جو ان کی تاریخ پیدائش ہے وہ آپس میں جو ہے
وہ مماثلت رکھتی ہے، لیکن اس ریکارڈ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ گرفتار ہونے والا شخص جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ مجرم ثابت ہوا تھا۔ اب یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ دلچسپ موڑ میں داخل ہو چکا ہے۔ اس پر بہت سے فریقین اس میں شامل ہو چکے ہیں، این جی او ہے، اس میں جو جو امریکی ایمبیسی ہے اس کے نمائندگان اس میں شامل ہیں، اس میں ایک 19 سالہ نوجوان اور اس کی فیملی شامل ہے، اور ایک فریق جو ہے وہ یہ خاتون ہے، اور سارے کا سارا جو میڈیا ہے وہ اس خاتون کے آپ یوں سمجھ لیں کہ لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ اپڈیٹ لیے ہوئے ہے، اور انٹرنیشنلی بھی بالخصوص انڈیا میں بھی اس پر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ خاتون کس طرح سے پاکستان میں آئی اور واپس جانے سے جو ہے اس نے انکار کر دیا۔ اب جو ریکارڈ ہے اس میں خاتون کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ کراچی آنے والے خاتون کے پاسپورٹ پر درج ہے، اور یہ بھی بات واضح ہے کہ وہی تصویر ہے جو کہ اونیجا کی ہے، اور تمام تر جو نام ہے، جو ایج ہے، وہ وہی جو ہے وہ اسی ریکارڈ کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے۔ جو موجودہ اس وقت صورتحال ہے، خاتون نے چند ہزار ڈالرز کا مطالبہ کیا ہے اور واپس جانے سے اس نے انکار کر دیا ہے، جبکہ ایک رپورٹ یہ سامنے آئی کہ خاتون کا جو ذہنی توازن ہے وہ کافی حد تک بگاڑ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے اس طرح کے بیانات دے رہی ہیں اور اس طرح کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، لیکن ان کی جو اس وقت کنڈیشن ہے وہ انتہائی خراب ہے، اور وہ جو ہے اس وقت مینٹلی بھی کچھ انسٹیبل دکھائی دے رہی ہیں۔ امریکہ کی طرف سے جو ایمبیسی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر وہ واپس نہیں جانا چاہتی تو ان کو فورسفلی جو ہے وہ واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔ جی